اچھا انسان بننے کے لیے شراب کا چھوڑنا بولو ضروری ہے. شراب انسانیت کے میچ، انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے، بدبودار چیز ہے. جب انسان پیتا ہے اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی، اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اچھے لوگ ہیں، پہلا بات اللہ نے بتایا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. انسان ڈیڑھ ہوشیار تھا، انسان نے کہا چلو مجھے میری پیدائش کا مقصد تو پتا چل گیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے. تو انسان نے کیا کیا کہ چلو اچھے ہوں گے کامیاب ہوں گے، برے ہوں گے کیا ہوں گے ناکام. انسان نے اپنی طرف سے اچھائی اور برائی کو خود بخود ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. تو یہ دوسرا سوال اٹھتا تھا جس کا آنسر ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اللہ نے اس کا سوال کا بھی ہمیں جواب دیا کہ اچھائی انسانوں سے نہیں پوچھنا، میں بتاؤں گا اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. گراؤنڈ بھی میں بتاؤں گا، اچھائی کو ایکسپلین بھی میں کروں گا، برائی کو ایکسپلین بھی میں کروں گا، اور جو اس میں جیتے گا اس جیتنے والے کو انعام بھی میں دوں گا. اور اس انعام پر اگر تمہیں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انعام کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، اس کا آنسر بھی کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. یہ آنسر آپ کو اسلام اور قرآن اور پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہ یہ سوالات اٹھاتا ہے کوئی، نہ ان سوالات کے آپ کو کوئی بھی جواب دیتا ہے. اور یہ سوالات میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اچھائی تو بھائی پوچھنی پڑے گی اسلام سے ہمیں، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں کوئی بتا سکتا. یہاں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا اچھا بننے کے لیے اور برے سے برائی سے بچنے کے لیے. تو آسٹریلیا آنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، تو ہم آسٹریلیا کیوں آئیں گے، کس سلسلے میں ہمارے یہاں آنا ہوا ہے. لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ مذہب کو فالو کریں گے تو مذہب کا تو ہدف صرف ایک ہی چیز ہے کہ اچھے انسان بن کے جاؤ، اور وہ اچھا جس کو گاڈ کیا کہتا ہے اچھا، یعنی اللہ کی نظر میں اچھے بن کے چلے جاؤ. تو اللہ کی نظر میں اچھا تو وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، پردہ کرے. دو چار چیزیں رہ گئیں. تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے، جو تکلف آپ نے پاکستان، انڈیا، ملیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آسٹریلیا آ کے کیا، اور اس سلسلے میں آپ یہاں یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو اور اپنی فیوچر دیکھ رہے ہو، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا. تو ان سارے تکلفات کی آپ کو ضرورت کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. کمال کی بات ہے کہ اسلام اس سوال کا بھی جواب آپ کو، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، سارے ضروری سوال کے جواب کس کے پاس ہے؟ اسلام. اس سوال کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر اس درخت سے عین ممکن ہے کم ہو سکتا ہے کل پرسوں تم نے مر جانا ہو، اور جب درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہیں اس کے پھل کھانے کا موقع نہ ملے. تو کل کی تمہیں خبر نہیں ہے اور امیدیں کیا لگا رہے ہو، بولو لمبی لمبی. ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے درخت کے معاملے میں؟ بولے نا آپ لوگ تو بولیں گے بھائی. ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، کیا فائدہ. یہ مذہب کا ایک پہلو ہے جو اکثر ہمارے سامنے رہتا ہے. میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل مر جاؤں. ہم نے واقعات بھی سنے ہوتے ہیں، فلاں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ٹرک مار کے اس کو چلا. کیا فائدہ، 2 دن کی زندگی ہے، کیا بھروسہ. بہتر نہیں ہے جتنا ٹائم ڈاکٹر بننے میں یا پیسہ کمانے میں لگاتے اتنا ٹائم ہم کس میں لگا دیتے، اللہ اللہ کرنے میں لگاتے. اس حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا، کہتے ہیں نیم مفتی خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. لیکن دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، اس کی زندگی نے درخت کا پھل حاصل ہونے تک اس کے ساتھ وفا نہیں کی. کوئی بات نہیں، نبی نے فرمایا اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. فرمایا اس درخت سے جب تک انسان فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ پرندے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو قبر میں اس درخت کا ثواب بولو ملتا رہے گا. یہ ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی خاندانی موٹیویشن درخت لگانے کی دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے؟ دیکھو گورا بھی کہتا ہے کہ درخت لگاؤ، یہاں تو بہت لگے ہوئے ہیں. گورے کی موٹیویشن کیا ہے بھائی؟ اس سے فضا میں کیا پھیلے گی؟ آکسیجن. انسانوں کو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ. پولوشن اس سے کیا ہوگی؟ کم. بہت سارے فائدے، چھاؤں ملے گی وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے فائدے ہیں. وہ تو آپ کسی زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر سے آپ پوچھیں، وہ بتائے گا آپ. تو بہت سارے فائدے ہیں. آپ بولو گے جب میں مری گیا، کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ یار اگر درخت لگا کے میں مر گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ یعنی اتنے لوگوں کو میری وجہ سے آکسیجن مل رہی ہے، اتنے پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، میرا پروگرام تو بڑھ گیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارا پروگرام تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹیویٹ کیا، جو اسلام آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ موٹیویٹ کیا کر رہا ہے؟ بھائی اصل زندگی کب شروع ہوگی؟ موت کے بعد زندگی شروع ہوگی.
اور موت کے بعد زندگی میں یہاں اگر کوئی بھی کام انسانیت کے لیے، ایون جانوروں کے لیے بھی اگر کرو گے تو اس کا فائدہ کب ہوگا؟ بھائی جو میدان ہوتا ہے نا مقابلے کا، اس میں انعام نہیں ملتا، اس میں تو مقابلہ چل رہا ہے، یہاں انعام نہیں ملے گا. اصل انعام کب ملے گا؟ جب یہ میدان جو کھیل کا میدان ہے، جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس میں جیتنے والے کو انعام اس جہاں میں نہیں. یہ جہاں ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال میں انعام نہیں ملتا. انعام اس وقت ملتا ہے جب پیپر حل کر کے ایگزامینیشن ہال سے نکلتے ہو، پھر حساب و کتاب ہوتا ہے، نمبروں کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کون جیتا اور کون ہارا، جیتنے والے کو کیا ملے گا اور ہارنے والے کو کیا ملے گا. تو درخت ایک مثال ہے. کیا مطلب؟ اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں صرف عبادت داخل نہیں ہے، انسانیت کی آپ کسی بھی طرح سے خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کا مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ تمام اعمال کیا کہلائیں گے؟ اچھے کہلائیں گے. تو اگر آپ آسٹریلیا آئے ہو غربت دور کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، نیت آپ کی اللہ کی رضا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں اکثر ایک حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ہاتھ پھیلایا، کس کے سامنے؟ پیغمبر سید الانبیاء کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ مخلوق چاہے سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو، حدیث کا مفہوم ہے کیوں مانگ رہے ہو بھیک؟ ظاہر ہے اس لیے نا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو میں کچھ تو ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ میری پوری ملکیت صرف ایک برتن ہے، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھایا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ لے کر آؤ. آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم چونکہ اچھے عمل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اچھا عمل کریں، تو کوئی بات نہیں، بھوکے مر جاؤ. یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑو اور اللہ اللہ کرنا کیا کر دو، شروع کرو. اللہ سے مانگو، دعا مانگو، فلاں وظیفہ پڑھو، اور بس. مر گئے تو کوئی بات نہیں، کہاں جاؤ گے؟ جنت. نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو کچھ بھی ہے اٹھا کے لے آؤ. کچھ تو ہوگا نا گھر میں. وہ لے آئے ایک پیالہ، ایک برتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں. آپ نے نیلام کیا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں کتنے درہم میں؟ یار آپ لوگ منہ سے بولیں گے 2 درہم میں، 2 درہم میں خریدوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں فروخت کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ. دستہ خرید کے لائے ہو آپ نے، وہ کلہاڑی لے کر آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ جاؤ پکڑو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو پھر کیا کرو؟ فروخت کرو، بیچو، اور کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا. وہ خریدتے رہے، بیچتے رہے. 15 درہم انہوں نے اکٹھے کر لیے. اس دوران جو کھانا پینا کھایا پیسوں سے وہ الگ، بچت کتنی ہوئی؟ 15 درہم. آپ نے فرمایا اس سے پیالہ بھی خریدو، کھانا بھی لو، اور یہی کام کرو. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھے عمل کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک شعبہ ہے نا، لکڑیاں کاٹنا. انسانوں کی ضرورت آگ جلانے کے لیے اس وقت کن چیزوں کی تھی؟ لکڑیوں کی. تو انسانوں کی ضرورت بھی پوری کی اور اپنا بھی پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی انہوں نے کیا کیا؟ محنت کر کے بھرا ہے. آج لکڑیوں کی جگہ گیس نے لے لیے، ڈیزل نے لے لیے، پیٹرول نے لے لیے، گدھوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لیے. اب یہ جو شاہد صاحب انجینئر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ فضائی کمپنی میں، میرا تو جہازوں کا بہت سفر ہوا ہے. شروع میں بڑا ڈر لگتا تھا، اسپیڈ سے جہاز جا رہا ہے اور ہوا میں ہم اڑ گئے. خطرہ ہوتا تھا کہ پروگرام بڑھ نہ جائے گا. ایک تو یہ بڑھنے کا کتنا آ گیا ہے نا، ہر جگہ بڑھنا ہی لگ رہا ہے. کیا کریں کہ یہ سارا پروگرام دنیا میں گھومنے کا ایسا نہ ہو. اور پھر ہمارے یہاں 2-3 جہازوں کے واقعات بھی ہو گئے. جنہیں جمشید ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم نکلے، جہاز ہی گر گیا. پی آئی اے کا جہاز بھی آپ کو پتا ہے چند 2-3 سال پہلے جمعے کے دن ہمارے بھی ایک دوست اس میں شہید ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. خیر جہازوں کے حادثے تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو آسٹریلیا آپ کے پاس آیا، یہاں بیان کر رہا ہوں، تو میں گدھے پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا؟ اتنا لمبا سمندر، دنیا کا ایک دوسرا کنارہ ہے. 9 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے، بالکل ہی اپوزٹ. جاپان میں ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے ہم لوگ، اور ایکویٹر کے دوسری طرف گئے تو شدید گرمی. وہاں دن بہت چھوٹا، یہاں رات بہت چھوٹی، بالکل دوسرے کنارے پہ. آپ کے پاس آئے، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو کھانسی بھی ختم ہو گئی، ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا. اب مجھے بات بتاؤ، کیا میں گدھے پہ آ سکتا تھا؟ یا آپ لوگ جو یہاں آئے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ آ سکتے تھے؟ سمندر سے اونٹ کیسے؟ شپ پہ آتے تو کتنے وسائل خرچ ہوتے. تو یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ ان کے سائن ہوتے ہیں. اس کے بعد پائلٹ جہاز اڑاتا ہے، یہ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اوکے ہے، انشاءاللہ گرنے کا چانس، انجن کے سارے پرزے صحیح کام کر رہے ہیں. تو جب یہ سائن کرتے ہیں تو پھر پائلٹ کو بھی اطمینان ہوتا ہے، اب میں اڑا سکتا ہوں. پیسنجرز کو بھی اطمینان ہوتا ہے، بھائی کوئی سسٹم ہے، کوئی انجینئر ہوں گے جنہوں نے اس پہ سائن کر دی، اور ہم سکون، امن اور شانتی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جا سکتے ہیں. تو ان صحابی نے کیا کیا تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے بیچی، لوگوں نے چولہے جلائے.
اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی نعمت کو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا، کیسے ہم نے اونٹ کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا. یہ اونٹ ٹریولنگ کا کام کرتا ہے، تو ٹریولنگ کو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ ذرا میری طرف توجہ رکھیں. ٹریولنگ انسان کے لیے آسان ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے چھوٹی نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت. ٹریولنگ کا قرآن نے بہت ذکر کیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ کہتے ہیں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں، ستاروں سے مدد طلب کر کے ان کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے. اس سے ان کے لیے ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ بولو نا، آسان. اللہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو مسخر کیا، اس سے ان کے لیے ریگستانوں میں ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ آسان. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ. میں نے سمندر کو مسخر کیا. سمندر میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. سمندر میں پہاڑوں جیسے